قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ قرآن پاک کے حقوق کو ذرا دہرا لیجئے، یعنی اس کو مانیں ایمان اور تعظیم کے ساتھ، قرآن کو پڑھنا ہے تلاوت اور ترتیل کے ساتھ، اس کو سمجھنا ہے تذکر اور تدبر کے درجے پہ لا کر، اور اس پہ عمل کرنا ہے، یعنی اس کے حکم پہ بھی عمل کرنا اور اس کو اقامت دین میں بھی لے کر آنا ہے، اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا ہے، تبلیغ اور تربیت کے ذریعے۔ اس قرآن کے کل قیامت کے دن حقوق جب تک نہ دے چکے ہوں گے جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آج حقوق کی تو بڑی بات کی جاتی ہے، لیکن حقیقت ہے کہ آج اس امت کے پاس قرآن تو ہے، لیکن اس کا فہم، اس کی سوچ، وہ سب کچھ نہیں ہے۔ اور امیجن تو کیجئے کہ وہ لوگ جو شفاعت کے منتظر تھے اور اللہ کے نبی کی یہ پکاریں سن رہے ہیں، اس وقت ان کے پاؤں من من بھر کے نہ ہو جائیں گے؟ کیا دل کے اوپر گزر رہی ہوگی کہ واقعی ہم نے کیسے مذاق اڑایا اس قرآن کا؟ تو ایک بار شعور کے ساتھ کہیے، اے اللہ، اب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے۔ میں اب سب کو کہوں گی، جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو الحمدللہ اس ٹیسٹ کو چکھ چکے ہیں، جو ہمارے نئے ساتھی جو اس سال دورہ قرآن میں ملے، اور میں اکثر دورہ قرآن والوں کو، ان کے چہروں کو، یا اگر آن لائن پہ کرے تو ان کی آئی ڈیز کو اس شوق اور رغبت سے دیکھتی ہوں کہ اللہ اب ان میں سے کون ہے جو اگلے کورس میں آئے گا، اور اللہ کی رحمت سے دورہ قرآن کا ہی بیج بنتا ہے اگلے سال کے دورہ قرآن کے لیے اور اگلے سال کے ڈیٹیل قرآن کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شامل کرے۔ دعا کیجیے، آج کہیے کہ اللہ مجھے اب قرآن سمجھنا ہے، اور اگر آج یعنی یہ بات آپ کہیں اور آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے، رمضان کے بعد عموماً عید کی تھوڑی سی چھٹیاں دے کر نئے کورسز شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اگلے سال کے دورہ قرآن تک عموماً 10 پارے ترجمے کے ساتھ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کون سا کورس لیا۔ پھر وہ جو 10 پارے آپ اگلے سال سنیں گے نا تراویح میں، تو پھر آپ ہمیں میسج کرتے ہیں روتے ہوئے کہ بہت شکریہ، آپ ہمیں پہلی دفعہ تراویحوں کا مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے تارک قرآن نہ بنائے۔